حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل ہے، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ اس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسان، اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ پاک ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون ہے؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے ہیں 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے، اس کو تنگ کرو۔ کہا حضور اللہ کو بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابعدار رہا ہوں، مجھے بھول گئے ہو۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے، بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، اللہ سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار ہے، سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائے۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں دیا، ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ اور بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہے، پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم جہاں ہیں وہ بغداد میں ہے تو وضاحت کر دو، ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو، یہ جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا ایک رکاوٹ ہے۔ بڑے القابات مجھے دیے میرے حضرت نے، اللہ انہیں بہتر جزا دے، لیکن یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، نام ہم چھپ جاتے ہیں، کام ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ کوئی کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں گے، کتنی پیاری ٹیک ہے میری کرسی کے پیچھے، پر میں نے لگائی کوئی نہیں، اس لیے کہ جب بندہ ٹیک لگاتا ہے تو سست ہو جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا جن کے لیے ممکن ہو وہ چست ہو کے بیٹھے رکھیں، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جائے گی جس کا مقصد یہ ہو کہ وقت ذرا تھوڑا گزر جائے، بلکہ جو ضروری اور اہم باتیں ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے حضرتوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی جد و جہد میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ کافر بھی اپنے لیے محنت کرے تو اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر صبح سے شام تک محنت کرے تو اللہ اسے روٹی نہ دے، یہ اس کا اصول ہے، محنت کرنے والے کی محنت اللہ ضائع نہیں کرے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے محنت بھی صحیح کی، اور محنت کرنے کے لیے جو رنگ اختیار کیا اللہ کے فضل سے وہ بھی بالکل درست، اور پھر انہوں نے جد و جہد کی تو خلوص کے ساتھ کی۔ آج اعلیٰ حضرت کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مسجد کے ہر جمعے کے بعد ان کا سلام پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہر یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت پر تحقیق ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو لوگوں نے ریاضی ایجاد کی ہے نا، ان میں ایک ہے جو میتھ کے اصول بنانے والے لوگ ہیں، ان میں سر ضیاء الدین کا نام ہے، ان سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی محفل کا ہے، یونیورسٹی کا نہیں ہے، محفل ہوتا ہے لوگوں کا۔ فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ مسجدوں میں بھی ان کا نام گونجتا ہے اور یونیورسٹیوں میں بھی گونجتا ہے، ہر جگہ ان کا ڈنکا ہے، ہر جگہ۔ وہ خود کہتے ہیں سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، نام روشن جس نے تیرا اے رضا ہے کر دیا۔
قرآن پاک میں نا صوفیاء کی اولیاء کی ایک جماعت گنوائی ہے. میں نے عرض کیا جی میں ایسے ہی بولتا رہوں گا جیسے بولتا ہوں, تو ٹھنڈے آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے چپ کر کے سنا جائے. تو آپ ماشاءاللہ تشریف لے آئے, آج گئے تو میری یا کسی کی نظر نہ پڑے تو رب رسول کی پڑھ رہی ہے. آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں, بیٹھ جائیں, پیچھے آنے والے دوستوں کو ایک دوست بٹھاتا جائے اور باقی میری بات پہ توجہ کریں. ہمارا نا ذہن یہ بن گیا کہ سارے میری تعریفیں ہی کریں, سارے مجھے اچھا اچھا. ہمیں نا اس زمانے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے. تعریفیں, پروٹوکول, یہ آنا جانا, پیر بھی وزیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے, پیر بھی پروٹوکول مانگتا ہے. اگر وزیر روڈ پہ چڑھ جائے تو پھر بھی روڈ مانگتا ہے, اگر پیر چڑھ جائے تو روڈ پھر بھی. سارے بس کسی طریقے سے پروٹوکول کریں. لیکن اللہ کریم نے صوفیاء کی, اولیاء کی, علماء کی ایک ایسی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے جنہیں لوگوں نے برا بھلا کہا, جن کی لوگوں نے مذمت کی. ایک کو تھوڑی کم ہو جائے میرے بھائی, اس کی مذمت کی, برا کہا لوگوں نے, لیکن انہوں نے کسی کے برا کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کی, وہ اپنا کام کرتے رہے. قرآن مجید فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں, انہیں برا کرتے ہیں, ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں. فرمایا وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ وہ یہ نہیں دیکھتے زمانہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب اور اس کا رسول کیا فرما رہا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے اس عمل کو ان کا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ, یہ ان کے پر اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے اور کام کرتے, یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. اور یؤتیہ من یشاء, اللہ یہ فضل اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے. بھائی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کام کیا, مضبوط دلائل کے ساتھ کام کیا, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی, قرآن پاک کا ترجمہ لکھا, تفسیر کے اصول بیان کیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے دین کا کام تجدیدی بنیادوں پر کیا. انہوں نے دوبارہ مجھے گزارش کرنی پڑ رہی ہے, اگر ہو سکے ساؤنڈ تھوڑا سا, میں ساؤنڈ والے کو بھی زیادہ کام نہیں بتاتا, مجھے ڈر لگتا ہے. ایک ساؤنڈ والے سے میں نے کہا کہ تو اتنی محفلیں سنتا ہے, تو نماز کیوں نہیں, تو نمازی نہیں ہوا, تو نے داڑھی رکھی ہے. کہنے حضرت صاحب جو مولوی بھی آتا ہے ہم سے تو جھگڑا کر کے چلا جاتا ہے, تو ہم پہ کیا اثر ہو رہا ہے. اس وقت کا میں یہ کام بھی ذرا بچ کے کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کو جزا دے. بس اتنی سمجھ آئے, لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے, بس اتنا کافی ہے. یہ اب تو یہ سبق بن گیا نا, چونکہ ہمارا سریلے لوگوں سے واسطہ ہو گیا ہے, ورنہ ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا ہے مکبر الصوت, آواز پہنچانے کا آلہ, جس سے آواز ذرا تھوڑی سی دور چلی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ غور فرمائیے گا, انہوں نے کام کیا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں نے کی, اور ان کتابوں کے ساتھ شاعری بھی کی. فتوے کے لوگ خشک ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے خشک ہوتے ہیں. رونا دھونا, کسی کی عقیدت کرنا, میری طرح کے جو تھوڑا بہت لفظ پڑھنے کے قابل ہو جائے, ان کا تو مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا, خود ہی پیر ہوتے. لیکن فاضل بریلوی کی عقیدتیں بھی کمال کی, ان کی شاعری بھی کمال کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت کا کمال دیکھتے کہ شاگردوں کو بھی وقت دے رہے, مریدوں کو بھی وقت دے رہے, غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سارے کام سے تھک جاتے ہیں تو کسی نعت خواہ کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں مدینہ یاد آ رہا ہے, مجھے 2 بول مصطفیٰ کی نعت کو تو سنا دی. اپنی زندگی لگا, علم حاصل کیا تو کمال تعالیٰ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے امام احمد رضا. توجہ ہے میری بات, 70 سے زیادہ قرآن, تفسیر, حدیث, اصول حدیث, فقہ, اصول فقہ, اسماء الرجال, ہندسہ, بدیع, معانی, فلسفہ, منطق, اور جو امدادی علوم ہوتے ہیں جیسے ریاضی ہے. علماء کا کام تو نہیں نا ریاضی سیکھنا, لیکن اعلیٰ حضرت بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے. تصویریں ایک آدمی کھینچ لے جی, باقیوں کو دے دینا, ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ کھینچ لے. تصویر کو بھی ہم نے فرض کفایہ سمجھ لیا, حالانکہ یہ بڑی ضرورت کے لیے جائز ہے.
پہلے کبھی کوئی کسی نیک آدمی سے ملتا تھا تو کہتا تھا حضرت جی دعا کرنا، اب ملتا تو کہتا ہے منہ ادھر کرنا ذرا سیلفی لینی۔ اب تو ہر چیز کا رنگ ہی بدل دیا ہے، ہمارے بچے اور کچھ بنے نہ بنے مووی میکر بن گئے۔ اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ آپ آج لائیو سن کے دیکھیں بھلا لائیو کس طرح سنا جاتا ہے، تو ایک آدھ آدمی یہ کام کر لے تو ضروری ہے، باقی اس سے شیئر کر لینا، بعد میں دے لینا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ سن لے کچھ دیر کے لیے، چلو اثر کرے نہ کرے سن لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ داد دیں، بس سن لے خالی۔ بھائیوں کمال علوم انہوں نے حاصل کیے۔ جی میں نے شروع میں عرض کیا کہ جن لوگوں نے ریاضی ایجاد کیا نا، جنہوں نے لکھا ہے کہ الجبرے کی یہ تکون ہے، یہ جیومیٹری کے اصول ہیں، جنہوں نے اصول بنائے پھر جواب مرتب کیے، ان میں ایک نام ہے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا۔ ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ آدمی علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے، تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے، ایجاد کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے، تو ایک مسئلے میں الجھ گئے۔ پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خط لکھے، جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹریلیا جاؤں، وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان، ویزا اپلائی کر دیا، ٹکٹ بنوا لی۔ ان کے ایک کولیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے، ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بہاری، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھا، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ تو ان سے ملاقات ہو گئی، سر رات کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں ریاضی کے، میرے لیے دعا کرنا ہوتا۔ تو شاہ جی ورکر آدمی تھے، ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا۔ شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے، تو میں آسٹریلیا جا رہا ہوں بس۔ شاہ صاحب کہنے لگے آسٹریلیا بعد میں جانا، پہلے میرے پیر سے مل لو۔ تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے، اس زمانے میں بھی وہی تھا، ان کو کیا پتا، مولوی صاحب کو کیا پتا ہے جی؟ وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ خدا کے بندے، اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، کہتا جی میں درس نظامی کا عالم ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھوں گے کتنا ہے، وہ کیا پتا ہے تمہیں، کیا بات کرتے ہیں صاحب۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلیں، تو وہ کہنے لگے سر ضیاء الدین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق، زبان سے میں نے نہیں کہا۔ اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں، کہتے شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں، تو کہنے لگے چلیں پھر اعلیٰ حضرت کے پاس۔ میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں۔ تیسرے دن پھر چلے، پھر میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مصیبت ہی گلے ڈال دی ہے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، اب جانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگے کل چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں کوئی سوٹڈ بوٹڈ ٹرنک کوٹ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا، اسی انداز میں میں پہنچا۔ عصر کے بعد ہم بریلوی شریف پہنچے، امام احمد رضا عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے، ایک کپ چائے کا لیتے تھے، سوجی کے 2 بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ ان کی عادت ہے، مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا، میں نے مجھے گھر کب کیا جہاں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے۔ سید سلیمان اشرف صاحب پہنچے، السلام علیکم حضور یہ میرے کلیگ ہے، ریاضی کا ایک مسئلہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا چائے منگاؤ۔ تو وہ سر ضیاء الدین کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ 10 منٹ بیٹھوں گا، مسئلہ تو میرا حل ہوگا کوئی نہیں، تو چلو یہ میرا کلیگ ہے 10 منٹ بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں وہ میں نے کاغذ اعلیٰ حضرت کو تھمایا، میرے ہاتھ میں چائے کی پیالی آ گئی، ادھر دیکھنا میری طرف، کہتے ہیں 1.5 منٹ لگا۔ اعلیٰ حضرت نے چند لائنیں کھینچی، اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں مسئلہ پکڑایا تو چائے کی پیالی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میرا مسئلہ جو کوئی حل نہیں کر سکتا وہ کر دیا۔ تو میں نے کہا حضور یہ آپ نے کیسے، میں ہوتا نا اعلیٰ حضرت کی جگہ تو میں نے کہنا تھا جناب بڑے بڑے استاد بڑے قابل تھے، ہمارے تو بائیں ہاتھ کی کھیل ہے، پر اعلیٰ حضرت تھے نا، آجزی بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ میرے امام فرمانے لگے یہ لوگ حضور آپ نے ریاضی کہاں پڑھی؟ فرمانے لگے ذرا لفظ دیکھیے، فرمانے لگے فقیر کا ریاضی سے کیا تعلق، فقیر کا ریاضی سے، میں تو رسول اللہ کے دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر پڑھوں گا تو یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا محمد عربی کا فرمان پڑھوں گا، میرا کیا تعلق۔ وہ تو ہمارے پاس لوگ وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، ایک شخص انتقال کر گیا تو اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، تو بیٹے کو کتنا ملے گا، تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا، اگر بچے نہیں تو بہن بھائی کو کتنا ملے گا۔ تو اس کے لیے میں نے تھوڑی سی ریاضی سیکھی تھی، ہمارا ریاضی سے کیا رشتہ،
میں نے تو ریاضی بھی لوگوں کو نبی پاک کا دین سمجھانے کے لیے سیکھی ہے. تو وہ شخص سے کھڑا ہوا, اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومے اور چوم کے کہنے لگا مولانا آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے, لیکن سچے غلام تھے نا میرے نبی پاک. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو نوبل انعام کو چھوڑ, تو چہرے پہ داڑھی رکھ, 5 نمازیں پڑھا کر, سمجھ مجھے انعام مل گیا. تو سچا غلام بن جا حضور کا, سمجھ مجھے انعام. بھائی یہ ان کے علم کا, فقاہت کی عالم. میری بات پہ توجہ کریں جی, باتیں نہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح علوم حاصل کیے. پھر ذرا آگے دیکھیے گا, پھر انہوں نے دیا ساری زندگی, غلط باتیں نہیں آنے دی. مسلسل متاثر جلدی ہوتا ہے, یورپ کی سڑکیں دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا سا اصول سیاح تو متاثر ہو. تو بھی اصول پہ عمل کرنا تاکہ ہمارا بھی ملک اچھا ہو جائے. مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے, وہ عمل کوئی بھی نہیں کرتا. تو باتیں متاثر نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے کافر کو متاثر ہونے والی چیز ہے, متاثر نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں زمین گول ہے, زمین بڑھتے ہیں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخ اناج اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخ ہو کے لگائے, زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے. ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے. اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن نے, اور 521 دلائل دیے. قرآن کی آیات بھی, احادیث بھی, اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان میں. متاثر نہیں ہوتے تھے, کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے ہیں, ہم کشش متاثر ہوتے. پھر سائنسدانوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے سکل ہے. سمجھا تو آ رہا ہوں آپ کو نہیں پتہ. چلے ایسے ایسے کر دے تھوڑا سا, مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ میں خلاف ہوں یہ ہاتھ کھڑا کرانے کے, اور میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک اصول ہے, تو یہ کام ہونا چاہیے, جوش پیدا کرتا ہے, لیکن قسمیں نہیں ڈالنی چاہیے. وہ ایک نعت کا تھا, ایک جگہ پہ میں حاضر تھا, زیادہ جگہوں پہ تو جاتا بھی نہیں ہوں, مشکل ہوتا ہے, طبیعت ایسی ہے. تو اس نے کہا جڑے جڑے ایمان ہاتھ کھڑے کرو. میں کہ خدا دے بندے نہیں چکتا ہو کرو بھائی ایمان. تو یہ ویسے سبحان اللہ, اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کہیں کہ تو ثواب ہی کوئی نہیں ہو رہا. مجھے مزہ نہیں آیا سبحان اللہ, بھائی تیرے لیے کہیں تو ثواب ہی کوئی نہیں. یہ ثواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے. کیا چکر میں ڈال دیا, بڑے بوڑھے بابے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, بے عزت کر دیا جاتا ہے محفل میں. آپ کو ذوق ہی نہیں ہے جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں زیادہ پتہ ہے, زیادہ. ایک نکھرے محفل اسی طرح میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے, کہنے لگے تسی بڑے بات کہو کہ بولتے نہیں. میں نے ساتھی سے پوچھا, میں نے کہا کتنے پیسے لیں گے اس نے آنے کے؟ کہنے 40,000. میں کہ نام بندے انہوں بیچتے ساتھ, تو پیسے لگ کے مفت آئے نہیں سارے, یہ تیرے سے زیادہ نہیں. تو یہ باہر نکلے, یہ بھی ربیع الاول آئے گا تو کوئی تماشا نہ لگانا سے بات بدنام ہوتی. خبر تماشا نہ لگانا, یہاں بولیاں لگتی ہیں, جس کی سور سیدھی ہے, پیسے کما کے لے جاتا ہے, جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. خدا کا خوف کرو, کرو مدح اہل طول رضا. اڑے اس پلا میں میری پلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارا ہے نانے. آپ علماء سے بات کریں, اور نعت سننی ہے تو مہربانی کرو, جو ڈیرہ غازی کا میں نعت بنتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو, وہ بھی حضور کا ذکر ہی کرتا ہے. بس کر دے, یہ جماعت بڑے سنجیدہ, یہ سٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے. یہ سٹیج علامہ احمد سعید کاظمی کا ہے, یہ سٹیج محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے, اور یہ سٹیج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سٹیج ہے. ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے, اس لیے مہربانی فرمائیں, حق کی طرف توجہ کریں, حق کی طرف. مجھے ایک بچے نے آ کے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے, میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا زیادہ ثواب پہنچانا ہے آپ کو کہ تھوڑا؟ کہتا جی زیادہ ہی پہنچانا ہے. میں نے کہا جا اپنے شہر میں گھوم, جس عالم کے پاس فتاوی نظریہ نہیں اسے خرید کے دے, تیرے ابے کو زیادہ ثواب ملے گا. جا دے, اس لیے کہ 18-19 ہزار کی کتاب ہے, جس عالم کی تنخواہ 10,000 ہے وہ کیسے خریدے گا؟ یہ بات دیکھی کرو, کس چکر میں قوم لاتے ہیں. مہربانی کرے باہر آئے, اتنا نقصان کر دیا ہم نے. یہاں اپنے قوال امیر کر دیے, پیر امیر کر دیے.
پیر اور جعلی اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی پیر. میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری. بچہ آیا کہنے لگا جی وہ میرے صاحب کی یہ کرامت ہے، تو میرے سر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں. ایک دن کو غلطی سے طلاق کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو تو میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہو. تو میں کہا پیر صاحب سے پوچھنا صحیح مسئلہ، پیر صاحب سے پوچھنا تھا. کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے. تو میں نے کہا پیری مرشدی جو علماء کا کام ہے، مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا. جائے بس کریں. حضرت سلطان بہو کا فتویٰ ہے ماں جی جو کرے فقیری وہ کافر برے دیوانہ. بس سنجیدہ لوگ بنے آپ، بڑے سنجیدہ لوگ اس لیے آپ سے آگے نکل گئے. تو میری بات میں توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کشش ثقل ہے جی، وہ کیا ہے؟ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اللہم صلی علی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے جب کہا نا کہ تم نکل جا، تو لانتی ہے، اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے. اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت کتنی، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت. شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتا. اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے. شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے. وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے مارنا. شیطان پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا. شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی. اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے. اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں. شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا. پھر اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہیں حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو فٹافٹ ہی مان گئے ہو. کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی، دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے گمراہ کرے. وہ اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا. یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد. تو یا اللہ شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک. قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے. شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا ایک بندے کی برکت سے.
लाखों लोग दीन में दाखिल हो जाए। एक दाता अली अजमेरी की वजह से अल्लाह पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम के कदमों को मजबूती अता फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, अगर मैंने दुश्मन को इतनी इजाजत दी है तो मैंने दोस्तों को भी बड़ी रहमतों से नवाजा हुआ। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनके पास उठने वाले, बैठने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनकी बात सुनने वाले, उन्हें उनकी बातों से खुशबू आती। वो लोग जब करीब होते हैं और जब उनके पास उठते बैठते हैं तो उस नूर की बरकत से शैतान के सारे वार जाया हो जाते हैं। सारे वार। शैतान पूरी जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के वली की एक बात, आज बैठे ना हर गली में, हर चौक में शैतान, लेकिन फिर भी मस्जिदें खाली नहीं करा सका, इसलिए कि अगर शैतान के पास ताकत है तो रब रहमान के बंदों के पास भी बड़ी ताकत है। तो याद रख ले, औलिया अल्लाह का वजूद हर जमाने में रहा, हर जमाने में। ये अलग बात है कि हर शोबे के अंदर कमजोरी आई है तो यहाँ भी आई है, लेकिन वली कभी ना खत्म हुए हैं, ना कभी खत्म होंगे। ये मौजूद है हर गली में, हर नगर में, हर कोने में। बात ये है कि लोगों ने मेरी तरह तनकीद की अलग लगा ली है। हम लोग जाविया निगाह नहीं बदलते, हम जाविया नजर नहीं बदलते, हम कमियां देखते हैं, शर देखते हैं, खैर नहीं देखते, हम गलबा नहीं अपनी तबीयत पे अकीदत का डालते, ये हमारा नुकसान होता है। और ये भी शैतान का वार है, ये भी शैतान का वार कि वो हमें किसी अल्लाह वाले के करीब जाने नहीं देता। तो याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो औलिया हैं, उन वलियों ने हर जमाने में डट कर शैतानी कुव्वतों का मुकाबला किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप देख लें, एक शख्स ऐसा हुआ है जिसने लाखों लोगों की हिदायत का वो बंदा जरिया बन गया। इमाम जाफर सादक से लेकर इमाम आजम अबू हनीफा तक, और इमाम आजम अबू हनीफा से लेकर इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल तक, और फिर हजरत जुनैद बगदादी, हजरत सिर्री सख्ती, हजरत सैयदना मारूफ करकी, और सबसे बढ़कर महबूब सुबहानी हुजूर गौसे पाक जिलानी रज़ी अल्लाह तआला। आप कभी इन लोगों की फिक्र को समझें, इन लोगों के मिजाज को समझें। इनकी बातें ऐसी होती थी कि एक एक जुमले से दिलों में इनकलाब बर्पा हो जाता, एक एक बात सोच के जाविये बदल देती, अफकार और नजरियात में तब्दीली आ जाती। वो अलग बात है कि सारा रट्टा 11वीं का रह गया है, लोग समझते हैं 11वीं असल है, इसी पे मुनाजरा, इसी पे। और ये भी मुखालिफों की साजिश है कि वो बुजुर्गों की कुछ बातों को मुनाजरों का रंग दे के उनकी असल तालीमात से लोगों को दूर कर देते। 11वीं तो एक मुस्ताहब फेल है। 11वीं यानी कराए तो सवाब है, कोई ना कराए तो गुनाह। कितने घर है जिनमें 11वीं नहीं पकती? किसी ने कभी फतवा दिया है, काफिर हो गए माज़अल्लाह, ये गुनाहगार हो गए। 11वीं, और जो पकाने वाले उनसे ये गुजारिश है कि 11वीं मुस्ताहब है, उसके लिए मस्जिदों में ऐलान नहीं करने चाहिए, उसके लिए फजर से पहले स्पीकर नहीं खोल जाना चाहिए कि सारा महल्ला चंदा दे, 11वीं पकानी है। मुस्ताहब फेल है, और मुस्ताहब के लिए सवाल करना मना है, मना है सवाल करना। आला हजरत ने लिखा है, किसी ने उम्रे पे जाना है, दिल तड़प रहा, फिर भी उसके लिए सवाल करना मना है। किसी को कह नहीं सकता कि मैंने जाना है। हालांकि नबी पाक के रोजे की हाजिरी अगर किसी ने एक दफा भी नहीं दी, आला हज़रत फरमाते हुजूर के रोजे पे जाना उम्मत के लिए वाजिब है। तो उसके लिए सवाल की इजाजत नहीं, तो मुस्ताहब काम के लिए लोग सवेरे स्पीकर खोल लेते हैं और जनाब करने लगे हुए हैं, यहाँ 11वीं का हिस्सा डालो, तो 11वीं की मकसद नहीं है। लंगर शरीफ तबर्रक है, बरकत है, शिफा है, सारा कुछ है, लेकिन उसके लिए सवाल करने की इजाजत नहीं। अपनी मर्जी से कुछ लोगों को तवज्जो अगर है और वो मिल के कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेते हैं तो उसमें मना नहीं, लेकिन उसको जो उसका शरीयत के अंदर दर्जा है उस दर्जे में रखा जाए। उसमें मुनाजरे होते हैं, बहस होती है। हालांकि 11वीं इसाले सवाब की एक किस्म है, 11वीं इसाले सवाब की एक, कुल शरीफ भी इसाले सवाब है, 10वां भी, 40वां इसाले सवाब, ये सारी किस्में साले सवाब की है। आप कुल शरीफ कहते हैं, हिंदुस्तान वाले तीजा कहते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए कुल शरीफ का खत्म जाके चौथे दिन भी रख लेते हैं। कभी किसी आलिम ने कहा नहीं होता, क्योंकि मुस्ताहब है, इसके लिए तायुन वक़्त सिर्फ सहूलत के लिए किया जाता है। तो 11वीं के साले सवाब है। बहुत सारे लोग 11 रबीउल सानी को करते हैं, बहुत सारे 12 को करते हैं, 14 को करते हैं,
اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے. لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے. تو غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے. کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا. وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے. اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں. تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا. اللہ کے ولی بڑا دیتے ہیں. اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے. اس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے. ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے. کیا اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے. اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا. میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے. بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا. حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، انہوں نے کہا حضور بے اولاد ہوں. میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں. اولاد بڑا میٹھا پھل ہے. تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی. میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا. تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی. میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے. حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے. یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے اعظم، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے. کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے. اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دو. لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھے، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے. تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں. میں نے کہا انہیں منوانا آتا. جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے. رسوا کرنا تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے؟ تو مالک ہے، اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا. مولا میں نے آج اپنے پتہ میرے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر. ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتھی پہ غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، بول نہ کتنے بیٹے دوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تو بول دوں تو کہا یا اللہ چاہیے مانگنے کی مہربانی کر، ساتھ عطا کر دو. ساتھ ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے. او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے منوانا ہی نہیں آتا. ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، مدرسہ ان کا چھوٹا تھا، کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے، میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے. چھوٹا ادارہ تھا، لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں، صاحب بچہ داخل کر لیں، کہتے گنجائش نہیں، جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے. جو سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا، کہتے تھے ٹھیک ہے اب نہ داخل کریں، ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیں، ہم بد مذہبوں کو ٹھیک ہے اب نہ کریں، ہمارے پاس ہے وہاں ایک
मदरसा पीटने वालों का, वहां दाखिल करा देते हैं। भाई साहब कहते हैं, ओ यार कड्डो कोई गुंजाइश होए, इसको रखो किसी जगह पे, कोई कमरा देखो, मेरे वाले कमरे से उठा लो। लोगों को उन्हें मनवाना आता था, जिनको पता था किस बात पे मानेंगे उन्हें मनवाना आता था। मैंने बरेली शरीफ में ये रंग देखा है। मैं किसी बात पे बरेली के बुजुर्ग परेशान होते, तो कोई आजमाइश आती है तो जो जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं चलो हुजूर की को नात छेड़ दो। जब नाते छिड़ जाती है तो चेहरे खिलने शुरू हो जाते हैं, वहां तवानाइयां भूल जाते हैं लोग अपने सारे गांव। जिन्हें मनवाना आता है, अल्लाह के वली का कमाल ये है कि उसे रब को मनाना आता है, वो मनवा लेता है। अल्लाह अपने फजल से, अल्लाह को मजबूर कोई नहीं कर सकता, अल्लाह अपने फजल से उसकी बात मानता है। कतब अला नफ्सिही रहमा, अपने फजल से मानता है। तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बड़ा नवाजा। एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरे अब्बा जी, मैं आपका मुरीद हूँ, अकीदतमंद हूँ। रात मैंने बाप को ख्वाब में देखा है, वो तो दोज़ख की आग में जल रहा है। मेरा फौत होने वाला बाप मैंने बड़ी तकलीफ में देखा। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे मदरसे में आया करता था, मेरी खानका में आता था, मेरी महफिल में बैठता था, हल्का जिक्र में रहता था। उसने कहा हुजूर कभी कभी आता था, कभी कभी। गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा लिया, कहा या अल्लाह तेरा वादा नहीं कि जो अहलुल्लाह के मजालस से जिक्र में बैठेगा तो उसे शक ही नहीं करेगा, उसे सही। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब मसला ये बन गया, पहले सुन्नी दलील नहीं मांगता था, कहता ठीक है, अब सुन्नी भी कहता हो नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ हमारे भी कमी है। ना ना, अल्लाह के वली के मुंह से जो निकलता है वो रब की रिजा वाला जुमला होता है। मेरी अब तबीयत नहीं मानती, मैं ब्लैक होने लगा हूं, मेरा नहीं तबीयत मानती कि अपने लोगों को दलीलें दी जाए। हम तो मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो बुजुर्गों का इशारा बहुत काफी होना चाहिए। मौलाना अमजद अली आज़मी साहब आला हज़रत के खलीफा हैं, वो कहते हैं कि मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद एक शख्स ने मुझसे हवाला पूछा तो मैं सारी रात रोता रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये तेरे बंदे क्या समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे इनसे? जो मैं बात बयान कर रहा हूँ मिंबर पे बैठ के, वो गलत हो सकती है। फरमाते जिंदगी में ऐसा हुआ तो मैंने रात रो के गुजारा। क्या बात हुई? हमारे यहाँ ज्यादा 20 आदमी, एक बंदा कहने लगा बुखारी से खोल के दिखाए, मैंने उसके आगे बुखारी रख दी, मैंने कहा पढ़ो, कहना मेरे को तो नहीं पढ़ी जाती। तो मैं कहा फिर तू इतबार कर, पढ़ी नहीं जाती तुझसे तो फिर एतमाद कर। अजीब कि हम मिंबर में बैठा हुआ है, मुसल्ले में बैठा हुआ है, उसे कम से कम ध्यानदार जान ले, अपने अंदर की चीज खत्म करें। सुन्नी तो अकीदतमंद होता है, उसकी तबीयत, उसके तो मिजाज के अंदर लताफत होती है, वो तो हल्के से जुमले से मुस्कुरा के सारा कुछ मान जाया करता है। तो ये जो प्रोपेगेंडे का आप शिकार हो रहे हैं, इससे बाहर आए। बहरहाल बात बयान कर देता हूँ। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह तेरा वादा नहीं? दलील क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिक्र करने वालों की मजलिस में खाली बैठ जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सादत अता फरमा देता है। अगर शक्की हो, बदबख्त हो, तो अल्लाह उसे नेक वक्त फरमा देता है। तो हुजूर गौसे आजम हुजूर की उस दुआ का वसीला देने लगे, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था तो यहाँ आया करता था, तो खुदा बंदा उसकी कब्र पे अज़ाब। वो शख्स के घर में जाके सोया, दोबारा मेरे अब्बा जी मिले तो मुझे कहने लगे, बेटा अब्दुल कादिर के पास जाते रहना, अब्दुल कादिर के पास जाते रहना, जो उनकी मजालस में जाता है अल्लाह उससे बड़ा ही राजी होता है, वहां जाते रहना। तो भाई उन लोगों को रब करीम को मनाना आता, लेकिन उनका कमाल क्या था? तरबियत। उनका असल शोभा क्या है? सारे बोले, असल शोभा तरबियत। अब भी ना, अगर हमारा मिजाज तरबियत का बन जाए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इसे ढूंढा करो। कहीं से ना कोई चीज, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते थे, मैंने अपना प्याला सारी जिंदगी यूं रखा है, किसी अल्लाह वाले के पास गया हूं तो इस तरह प्याला खुला रखा, और कहता है मैं जहां भी गया हूं ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ। आप यहाँ किसी बंदे को कभी बिठाए, उसको कहें कि तू कराची से लेकर पेशावर तक अल्लाह के वलियों की, उलमा की दरबारों की बात बता, वो हर जगह से 6-7 नुक्स निकाल के लाएगा। उधर ऐसे होता है, उधर ऐसे होता है, उधर ऐसे होता है, उधर ऐसे होता है। चक्कर में लगे हुए, हमने तो अपने हिस्से की करनी,
کیوں وہ والی لگائی ہے جس اینک ہم نے گرد کچید کی ڈال لی ہے؟ لوگ ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے. اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے، بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے. کوئی ہاتھ نہیں آئی، وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں. جو خیر والے لوگ تھے، شیخ شہاب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں، اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں. کیا کر کے آیا ہوں؟ کچھ نہ کچھ. بولیے بولیے، کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہوں. یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے، ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شے نہیں. وہ خدا کے بندے یہ جو تمہیں اذانیں، جماعتیں، عبادتیں، ریاضتیں، درود، سلام، ذائقے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں، ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا کچھ. تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے مقاصد تربیت خیال تھا. غوث اعظم کے زمانے میں کہ گویا تھا. آج تو لوگ بزرگوں کے نام پہ ساز رنگ کی محفلیں سے جاتے ہیں نا. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا. تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے یہ طریقہ درست نہیں. اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں لاؤ وہ راضی رہتا ہے، اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض. ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تو غلط ہے، یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے. جو آئے اس کے اشاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہے. ہم چاہتے پتہ کیا ہے کہ صوفی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پہ چلے. آپ کسی بندے کو اس جگہ انکار کریں، انکار. میرے صاحب نا کچھ لوگوں کو اٹھ کے ملتے تھے، کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا ہاتھ بازوقات ملایا جاتا تھا. میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا. ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں، ان کو بازوقات اعزاز ملتا ہے، کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا حق بھی آپ ملا لیتے ہیں. تو ایسا فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے. میں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے، اس نے جانا کوئی نہیں، یہ میرا ہے. فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہے ڈپٹتے زیادہ ہے، اس سے اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہیں نہیں سکتا، یہ میرا ہی ہے. تو جتنا مرضی کچھ کرو. تو جب پروٹوکول مانگنے کا دور آیا نا ہمارا، ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہی. آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں اسی وقت وہ اڑ جائے گا، مینو ہی نہ کر چڑی، حالانکہ میں تیاری روٹی بھی کھوائی ہے. ان چکروں سے باہر آئے. یہ چیز آپ کا تربیت روک دے گی، منع کر دے گی. آپ باہر نکلے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گایا کرتا تھا، غوث اعظم منع کرتے، فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں، بات چیز اور مخالفت کرنے لگ گئے. اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے، لوگ سنتے بڑا ہے، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے، لنگر کہاں سے آتا، یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم مستیا کرتے، فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر. وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ، میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا. تانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت ہوئے کپڑے، جا کر 100 دینار میں نے کہا لو. اس نے آ کے کولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، زور. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے
اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے, میں بھی جانتا ہوں. اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے. وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میں خادم کہتے ہیں میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, نظر اٹھائی آپ نے, فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے, رویا, قدموں میں گرا, لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے, تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر, اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. تو یہ ہے کہ سچے دل سے کہا, اخلاق کے لیے آئے, کردار کے لیے آئے, تربیت کے لیے آئے. ان لوگوں نے اپنے عمل سے ڈھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا, مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے, تو شام کو دیہڑی کر کے آئے پوری 4 بجے تک 5 بجے تک, تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر, اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا, مٹی اٹھا لیں. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے, عید بھی قریب آ رہی. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں, تو رات کو مٹی ڈال لو. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کامیاب, تو موجیں لگی ہیں, تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو. یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی, ہم بڑے پکے کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی صاحب, کیونکہ درس بھی دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا, اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے. وہ خطیب مسجد کے جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے سیدھی پٹنی نہ آئے, وہ کہتے مجھے غوث پاک کا فیض ہے. غوث اعظم آپ فرمایا کرتے جتنی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے, خطبہ روز کرتے تھے. یہاں پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے, انہیں 8000 کا مولوی رکھا جمعہ پڑھا لو. میں کہا پیر صاحب کیوں نہیں پڑھا دے؟ کہتے وہ ہمارے پیر صاحب کے پاس علم لدنی ہے. میں کہا انہوں آندا ہی نہیں بیچارے نے. علم لدنی ہوئے تو باہر بھی آ گئے ہوتا. کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم. کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی, تو صاحب کہہ دو مولوی پڑھا ہوتا ہے صوفی جاہل ہوتا ہے. یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے. کیا چکر ہے, کس طرح لوگ چلے گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 گھنٹے دین کا کام کرتے. 16 گھنٹے اتنا پڑھایا. اگر کوئی بندہ آ گیا چل دور سے مصر سے یمن سے 15-20 بندے آ کر حضور محفل میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی زیارت کے لیے, تو غوث اعظم گھنٹہ ان کو بھی تقریر سناتے رہتے, انہیں بھی دین بتاتے. کہ چلو دین کے کام میں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں, آج تھوڑا زیادہ مزدوری کر لیں. مزدوروں کی طرح کام کیا. 50 کے قریب کتابیں لکھی, لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا, ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین تیار کیے. میرے ذمہ راہ حوالہ صلاح الدین ایوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا, میں عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, مجھے کوئی معمولی نہ سمجھے, میں غوث اور 70,000 کی فوج جو صلاح الدین نہیں. یہ لوگ جہاد کرتے بیچارے جو صرف چندے اکٹھے کرتے ہیں, کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی تھالے جمع کر کے کھا گئے. اور کیا کلیشن کو پھر لے کے لوگوں کو ڈرایا. کردار بتاؤ اپنا, اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے, میں آپ کے رسالے دکھاؤں گا. آپ کی تھالے دکھاتے, آپ سے چندہ لیتے, مہینے کا رسالہ نکالتے.
رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا لاہور میں جو علی اجمیری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے, اور تو کھلا ہے انہوں نے, اور چندے دو ان کو. یہ تو جنازے اشتہار لگا کے پڑھاتے ہیں. میلاد کی محفل بدعت ہو گئی. کس صحابی نے اشتہار لگا کے جنازہ پڑھایا ہے؟ فلانے کا جنازہ ہے تو اتنے بجے اشتہار لگا دو, اس کی سنت ہے. لگایا ہوا ہے, اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. ملانے والے سب تمہارے یار ہو گئے, سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. کبھی ولیوں کے دشمنوں کی وجہ سے یاد ہوا صلاح الدین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں, اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے, ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. ان کے دلوں میں گنج رہتا اللہ کے ولیوں کا, اور ہر رسالے میں کبھی جہاد ہے, کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں, کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ سالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے, کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف بھی لی ہوئی ہیں, مکانوں میں رہتے ہو, اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس کے خضر میں یہاں سینکڑوں رہگن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو. خدا یہ پہچان پیدا کرو, جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ, میں دوستوں سے کہتا ہوں, اب کوئی دوست ٹائم لینے آتا تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو. کہا ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے, انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو, سارا سال برکتیں نازل ہوں گی. محفل کو ایک روپ دو, ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام ہے. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا, جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا, جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل, ثواب کے لیے 11ویں سے باہر آئے. کیا ہو گیا یہ کام؟ ناکامی چلے ہوئے ہیں پکے ہی. وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں, ادھر کو سفر, وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جدے ہاتھ نوٹاں جدہ تھی انہوں کہتے چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہ ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کھڑے. کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے عاشق کے رسول ہے. میں کہ تو کت مور نہیں لوکاں نو عشق دی ڈگریاں ونڈدا پھرنا ہے. کدھر پھر تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے, یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کردا ہوے تو عاشق کے رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی, لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی, تسنع نہیں تھی, بغداد میں محفل ہو رہی, غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, بارش شروع ہو گئی, لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا, اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے تو سارے بھگا دے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیا تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی, وہاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا, انہیں طریقہ پتا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے, تقریر سے, خطبے سے, الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, آپ کے ملفوظات ہیں, آپ کے کچھ میں ہیں. اور بھائی اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں, بس ثواب کے لیے کر لو. خدا غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی, دین کا کام کیا, نذرانے نہیں بٹورے, نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرے لاکھوں مرید ہے, میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو, ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے, یہ کوئی فکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے, وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا, اگر تم نے سیب کھلائے نا, سیب کا موسم نہیں, پھر تو ولی اللہ ہے, اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی, جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے ہاتھ میں, پیر ہو جائے تو ذرا نرم, اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے, موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے. آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے, تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے.
یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے, کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم میں پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا, کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تم نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے. تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا؟ فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے, ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے. میٹھے دونوں ہی تھے, تو ظالم ہے, ظلم کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. ایک تھے. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی. کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں, لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا, نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں, حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لے, آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ, اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ. میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں, تجھ سے اچھا پہنتا ہوں. میرا اللہ مجھے دیتا ہے تو جا. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے دونوں تھیلیاں اشرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ وہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ رہا. اور میں نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہ جائے گا, تیرا محل بھی بہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نیاز دینے آ گئے. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے. ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کو. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پک رہا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا, پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے ہیں. جس نے کہنا ہے سانو تخت ادارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے پھینکنے آ, سانو کی لگے کسی اور دے نال. جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کری اور سچی ہونی چاہیے. موت جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی اس کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے, یوں کر دیں گے, تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آئے. امام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا, تے سارے دین دا کیویں چکے گا, وہ چک لے, وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. ایک اور تھا اس میں, مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہ تیری مہربانی, مینوں کو پرانی سنائی, نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے دم دم. مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے. آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے. اشارہ پیر کی, حضور کی نعت ہوئی, نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ. یہ جو شعر حضور کے نام کے وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہو یا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں. میری گل ہو رہی تو میں نے کہا شرم کرو, اللہ سے ڈرو. اور باہر نکلے گا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا, گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. تو میں ایک بندے کو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے, اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا, ٹائر پنکچر ہو گیا. تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نوں, چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل. تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی, وہ مہربانی سمجھو نے ایک کیتا. یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھایا وہ مخالفت کرتا ہے. انہوں نے بعد میں میٹنگ کی, انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا رہے, اگوں نے انجدہ بلائی, کہ کس طرح کا آدمی تھا, سب کو اس طرح. بڑی عجیب حرکت ہے. میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਮਜਮੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਡਾ ਰੁੱਖਾ ਮਜਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ रहोगे। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम, करी जा रहे, वो मेरे से ना बर्दाश्त हुआ। कभी कभी वो रग बड़ी तंग करती है, कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, तो बाद में मैं बोल ही पड़ा, मैं क्या भाई बह जा, तेरी मेहरबानी, तू पैसे लेके आया, मुफ्त आए नहीं सारे, ये चंगे नहीं तेरे नालों, ये फ्री बैठे, मुफ्त बैठे, तू तो पैसे ले गए। मुझे इन्होंने बताया कि 15,000 तूने पहले लिए, किस बात का लिए? ये कोई मजहब का काम क्या चलाया हुआ गौस के आजम जिलानी, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये लोग अगर बादशाह की टीसी करते तो इनकलाब होता। हुजूर गौस आजम रदियल, और जो आया चौधरी साहब आश के रसूल है, इसलिए कि 50,000 दिया महफिल में, बस 50,000 का इश्क मिल जाता है। माशा लग गया, गरीब आदमी मिलाद की महफिल में भी वीडियो के पीछे बैठता है, ना साढ़े को दथी है ना आगे उल्ले है, इस चक्कर से बाहर है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसलिए नताड़ लेते थे, ये लोग, इनके अंदर लालच नहीं था, किसी शख्स के साथ कोई जाती मसला नहीं था, बड़ी सिफत की लोगों ने उनके जमाने में भी उनको जुमा पढ़ाने आए। एक शख्स ने कहा, हुजूर जालिम आदमी गवर्नर बना दिया बादशाह ने। गौसे आजम ने मिंबर पे चढ़ के फरमाया, मैं जुमा पढ़ाने लगा हूं, मेरा जुमा खत्म होने से पहले पहले मेरा हुक्म है कि बादशाह गवर्नर बदल दे। ये नहीं कहा मेरा बेटा बना दे, मेरा मुरीद बना दे, वो मेरा रिश्तेदार लगा दे। फरमाया हुक्म खत्म होने से पहले गवर्नर हो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो आखिर मर आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद, और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा, हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया गवर्नर, हमने गवर्नर है। ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजजी क्या थी? शेख सादी फरमाते, एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे, कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करो कौन गुनाहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूँ। वो बुजुर्ग कहते हैं, जब उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया तो मेरी चीख ही निकल गई, ये तो गौसे आजम जिलानी है। एक तरफ हालाती सारी कर कर जारी, नींद अखाती तोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन, सब तो नीवे होंदे, जिन्होंने सैकड़ों साल हो गए जिनको गए, और आज भी उनकी जलाई हुई शम्मा रोशन है। जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी दीन के काम में लगाई, 40 साल तक सारी रात अल्लाह की इबादत की, किताबें लिखी, दीन पढ़ाया, लेकिन जब रब के साथ ताल्लुक हुआ तो कहा नहीं हम कमजोर है, या अल्लाह माफी दे। भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत की, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें कहा कि फैज इस चीज का नाम नहीं कि तू कहे बड़े मेरे बारे न्यारे हो गए, दुकान चमकने लगी। फैज तो यह है कि तेरा दिल दीन से कितना जुड़ा, तेरे अंदर रूहानियत कितनी पैदा हुई, इखलाकी कदरें तेरी कितनी बहाल हुई। गौसे आजम से किसी ने कहा तो हुजूर दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया 3 शर्तें हैं, तेरी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर कौन सी? फरमाया रिस्क जब भी खाना हलाल खाना, और तेरी जुबान से कभी रब की नाराजगी वाला फिक्रा ना निकले, जब तू बात करे तो नफ्स के लिए कभी न कर, अल्लाह की रजा के लिए कर। अब्दुल कादिर वादा करता है तो जो दुआ भी करेगा मालिक तेरी कबूल फरमाएगा। अपने नफ्स की रजा के लिए, अपने बातन को खुश करने के लिए सारा दिन दास्ताने न छेड़, अल्लाह की रजा के लिए बोल। हम कितना बोलते हैं, लेकिन नफसानी बातें, नफसानी ख्वाहिशें, ये कहने के लिए कि लोग नीचा देख लेंगे क्या हो जाएगा, खुदारा अल्लाह की रजा के लिए जब बोलेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तो मुबारक हो, जुमे की नमाज के दौरान ही 11वीं शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमे में फिर से हुजूर गौस पाक की बात करेंगे, जुमे के बाद उनकी मनकबत सुनेंगे इंशाअल्लाह, और लंगर शरीफ पकाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं, और हुजूर गौसे आजम की नियाज मिल के खाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगला जुमा 10 रबीउ सानी को आएगा इंशाअल्लाह। आप हजरात से भी अपील है कि अपने घर में जो पका हो उस पर ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़े, और अपने ही घर में बैठ के खाएं, लेकिन मेरे गौसे आजम का दिन जरूर मनाएं, जरूर दिन मनाएं।
کوشش کرے روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورت یاسین ہی پڑھے. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو آج کے رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی، لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے. او بھائی اس کو معمولی کون سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا غوث اعظم کا طریقہ کو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتا چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آنکھ میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائے تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے. آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگے کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا؟ فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ظلم کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. ایک تھے. اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لے آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے. پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تو مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ وہ لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باہر ہی نہیں آ، غریب خون نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ، اور میں نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہ جائے گا، تیرا محل بھی بہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج کوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ
जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करती रहे, सूफी कहे मेरा ना कोई मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। वो भाई कह ले जिसने बुरा कहना है, कहे, ये कोई बुरी बात है। कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत ये है जुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते हैं। जिसने कहना है सानू तख्त आधारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। जिसने कहना है कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए, और जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैं एक जगह मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की, ये सियालकोट के करीब, बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खान थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे। ऊपर से मेरा नंबर लग गया तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था, यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे। तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हमाम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बेलिया तेरे को दाढ़ी दा भार ते चुकया नहीं जाता, ते सारे दीन दा किवें चुकेगा? वो चुक ले, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तो नवी नात सुनानी। मैं क्या तेरी मेहरबानी, मैनू को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जिन्हें तुसी शुरू किए थे डम डम। मसला खराब हो गया। एक पीर साहब भी बैठे थे, अब यकीन करें नबी पाक की नात हो रही है और इशारा पीर की तरफ हो रहा है, इशारा पीर की, हुजूर की नात, नबी पाक की नात हो रही है और इशारा। भाई जो शेर हुजूर के नाम के है वो किसी पीर पे फिट करना दुरुस्त है? वो भी मस्त हो 100 के नोट काट काट के दे रहे हैं। मेरी गल हो रही तो मैंने कहा शर्म करो, अल्लाह से डरो। और बाहर निकले ना तो टायर पंक्चर था गाड़ी का, गाड़ी का टायर पंक्चर था। तो मैं एक बंदे ने क्या भी उन्हें अभी पहुंचना है, उस दिन मुझे वापस वजीराबाद भी आना था, टायर पंक्चर हो गया। तो मैंने कहने लगा किसी नाथ खाने के इल्म आ रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ नहीं किसी की गल। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ये हाल हो गया हमारा कि लोग अब पोजीशन इस तरह की, किसी को समझाए वो मुखालफत करता है। उन्होंने बाद में मीटिंग की, उन्होंने कहने लगे तू कितों मौलवी बुला लिया, अगू ने अंजदा बुलाई, किस तरह का आदमी था, सबको इस तरह। बड़ी अजीब हरकत है। मैं ये लोधरा मुल्तान साइड पे 2-3 दिन के लिए तो नकीबे महफल बेइज्जती करी जाए मजमे दी, तुसी बोलदे नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, एडा रुखा मजमा कदे नहीं वेख्या, किंज दे तुसी बंदे हो, मैनूं तुसी याद रहोगे। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, करी जा रहे। वो मेरे से ना बर्दाश्त हुआ। कभी कभी वो रग बड़ी तंग करती है, उस देर तो मैंने बर्दाश्त किया। तो बाद में मैं बोल ही पड़ा, मैं क्या भाई बह जा, तेरी मेहरबानी, तू पैसे लेके आए, मुफ्त आए नहीं सारे, ये चंगे नहीं तेरे नालों, ये फ्री बैठे, मुफ्त बैठे, तू तो पैसे लेके आए। मुझे उन्होंने बताया कि 15,000 तूने पहले लिए, किस बात का लिए? ये कोई काम क्या चलाया हुआ? गौसे आजम जेलानी, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जेलानी, ये लोग अगर बादशाह की टीसी करते तो इनकलाब न बर्पा होता। हुजूर गौसे आजम रदियल, और जो आ रहा है चौधरी साहब आशिक के रसूल है, इसलिए कि 50,000 दिया महफिल में, बस 50,000 का इश्क मिल जाता है। क्या तमाशा लग गया। गरीब आदमी मिलाद की महफिल में भी वीडियो के पीछे बैठता है, ना साढ़े को दथी है ना आगे उन्हें है, इस चक्कर से बाहर है। गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु इसलिए नताड़ लेते थे ये लोग कि इनके अंदर लालच नहीं था, किसी शख्स के साथ कोई जाती मसला नहीं था। बड़ी लोगों ने उनके जमाने में भी उनकी जुमा पढ़ाने आए, एक शख्स ने कहा हुजूर जालिम आदमी गवर्नर बना दिया बादशाह ने। गौसे आजम ने मिंबर पे चढ़ के फरमाया मैं जुमा पढ़ाने लगा हूं, मेरा जुमा खत्म होने से पहले पहले मेरा हुक्म है कि बादशाह गवर्नर बदल दे। ये नहीं कि मेरा बेटा बना दे, मेरा मुरीद बना दे, वो मेरा रिश्तेदार लगा दे। फरमाया हुक्म जुमा खत्म होने से पहले गवर्नर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाकिम मर आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद और तुम बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बात का दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे नाराज ना होना, बदल दिया गवर्नर, हमने गवर्नर है। ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजदी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे या अल्लाह
قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالات کی ساری کر کر زاری، نیند رکھنا تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے، جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ اور حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں، کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، ہر مشکل دی کنجی یارو حاکم مرنا دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر، ہم نے گورنر ہے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن آج بھی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالات کی ساری کر کر زاری، نیند رکھنا تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے۔